السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب سے پہلے ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آج کی کہانی ہے کہ کس طرح سے سب سے چھوٹی بیٹی نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اور کیسے اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سوداگر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں ہی بیٹیاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھیں، لیکن جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ بہت ہی خوبصورت اور نہایت سمجھدار تھی۔ سوداگر اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ ان کے ہر ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، ہر منہ سے نکلی بات پوری کیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹیوں کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی بات اسے معلوم ہو جائے اور وہ پوری کر دے، بیٹیوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹیاں کچھ بھی ہو جائیں اس سے دور نہ جائیں، ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ ایک دن سوداگر نے سوچا، میں تو اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا ہوں، کیوں نہ مجھے معلوم ہو جائے میری بیٹیاں میرے سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اسی پیش نظر وہ اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو بیٹی نے کہا، ابا جان میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ بس چلے تو میں اپنی جان بھی آپ کو دے دوں۔ سوداگر یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے خوشی میں اپنی بڑی بیٹی کو ایک قیمتی مالا تحفے میں دی۔ اب سوداگر اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا، باپ میں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ سوداگر یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوا، اس کو بھی بہت زیادہ سونے کی اشرفیاں تحفے میں دیں۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور بولا، بیٹی میں تو تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا، باپا جان میں آپ سے نمک کے برابر محبت کرتی ہوں۔ سوداگر یہ سن کے بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور سوچنے لگا، میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے دنیا میں جو سب سے کم قیمتی شے ہے نمک، اس کے برابر محبت کرتی ہے۔ سوداگر نے غصے میں کہا، تم مجھ سے اتنی کم محبت کرتی ہو اور میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن تو نے مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ تو ابھی ہی یہاں سے چلی جا۔ اپنے باپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کے بیٹی کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ کسی کو بھی بغیر بتائے اپنے گھر سے چلی گئی۔ لڑکی جہاں سے گزر رہی تھی وہاں پہ خوب گھاس اگی ہوئی تھی۔ اس نے وہاں سے تھوڑی سی گھاس توڑی اور اپنے کپڑوں کے اوپر اچھی طرح لگا لی تاکہ وہ پہچانی نہ جائے کہ وہ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے، اور پھر بادشاہ کے محل کے پاس جا کے رک گئی۔ وہاں پہ جا کے اس نے سپاہیوں سے کہا، میں بہت مجبور اور غریب لڑکی ہوں، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، کیا تم مجھے کام پہ رکھ لو گے؟ سپاہیوں نے غصے سے کہا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ، ہم کسی کو ایسے ہی کام پہ نہیں رکھ لیتے۔ لڑکی نے کہا، دیکھو مجھے ہر کام آتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو مجھے نہ آتا ہو، تو مجھے رکھ لو، میں بہت ایمانداری سے اپنے سارے کام کروں گی۔ اتفاق سے وہاں پہ ایک باورچی کا گزر ہوا جو بادشاہ کے محل میں ہی کام کرتا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی اور لڑکی کی ساری بات سنی۔ اسے لڑکی پہ بہت زیادہ ترس آیا اور اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ کام پہ رکھ لیا۔ باورچی نے اس کو سارا کام سمجھا دیا اور اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ دوسری خواتین سویا کرتی تھیں۔ وہاں پہ کسی کو بھی اس کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے گھاس والے لباس سے سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ نے اعلان کروایا کہ بادشاہ کے محل میں ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں ہر خاص اور عام کو شرکت کی اجازت ہے، ملازمین بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ سب ملازمین بہت شوق سے محل میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے، اور خواتین نے گھسیاری کو بھی کہا کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں۔ تو گھسیاری نے کہا کہ میں شرکت نہیں کر سکتی،
کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور وہ نہ گئی۔ جب سب چلے گئے تو سوداگر کی بیٹی نے اپنا گھاس والا لباس اتارا، اور جو وہ اپنے ساتھ قیمتی پوشاک لے کے آئی تھی وہ پہن لی اور شرکت کرنے کے لیے محل میں چلی گئی۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ محفل میں ہر کوئی اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب بادشاہ کے بیٹے کی نظر اس پہ پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اور سارا فنکشن میں گھسیاری سے ہی باتوں میں لگا رہا۔ پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی گھسیاری چپکے سے وہاں سے رخصت ہو کر محل میں واپس آ گئی۔ جب فنکشن ختم ہوا تو ساری خواتین محل میں آئیں اور گھسیاری سے بولی کہ تم کیوں نہیں تقریب میں آئیں؟ وہاں پہ آتی تو دیکھتی کہ شہزادہ کس طرح سے ایک لڑکی پہ لٹو ہو گیا تھا، اور ساری تقریب میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی۔ گھسیاری بظاہر سب کے سامنے افسردہ ہو کے بولی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دوبارہ سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، اور پھر گھسیاری نے یہی بہانہ کیا کہ میں نہیں جا سکتی۔ اور پھر جب سب چلے گئے تو اس نے ایک قیمتی لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ وہاں جب گئی تو شہزادے نے اسے دیکھا اور اس کے پاس ہی بھاگا بھاگا آیا اور ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دی، جسے پہن کر گھسیاری بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اور پھر دوبارہ سے تقریب ختم ہونے لگی تو اس سے پہلے ہی محل میں واپس آ گئی۔ اس بار شہزادہ گھسیاری پہ لٹو ہو چکا تھا، اور اب وہ جان بوجھ کے دوبارہ سے تقریب رکھنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ اس بار آئے تو وہ اسے اپنے دل کا حال بتا دے۔ اس نے پھر سے تقریب کا انعقاد کیا، لیکن اس بار وہ گھسیاری تقریب میں نہ گئی تو شہزادہ بہت زیادہ مایوس ہوا، اور اس نے کہا اس لڑکی کا ذکر اپنے باپ سے ضرور کرے گا۔ شہزادے نے سارا ذکر گھسیاری کا اپنے باپ کو بتایا تو بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو ڈھونڈے گا، کیونکہ اس طرح سے کسی کو بھی ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ شہزادہ بہت زیادہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ کافی عرصے بعد شہزادے نے اپنے ملازمین سے کہا، آج میرا ساگو دانہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو ساگو دانہ بنایا جائے۔ تو باورچی خانے میں شور مچ گیا، شہزادے کا ساگو دانہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ باورچی سے گھسیاری نے کہا، ساگو دانہ مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے، کیوں نہ آج میں ہی بناؤں۔ باورچی نے اجازت دے دی۔ گھسیاری نے ساگو دانہ بنایا اور چپکے سے اپنی انگوٹھی ساگو دانے میں ڈال دی۔ جب شہزادے کے آگے ساگو دانہ پیش کیا تو شہزادے نے بہت خوش ہو کے ساگو دانہ کھایا، اور آخر میں جب اس نے برتن میں دیکھا تو وہی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر شہزادہ فوراً ہی پہچان گیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ شہزادے نے باورچی کو اور اپنے ملازمین کو بلا لیا اور پوچھا، یہ ساگو دانہ کس نے بنایا ہے؟ تو ملازمین نے بتایا، یہ ایک گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ شہزادے نے کہا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شہزادے کے سامنے آئی تو اس سے پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری بولنا شروع ہوئی تو شہزادہ پہچان گیا کہ وہی لڑکی ہے جسے اس نے اپنی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اور پھر گھسیاری نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی اور کس طرح سے یہاں پہنچی۔ شہزادے نے بادشاہ سے گھسیاری کا اور اپنا ذکر کیا اور ساری کہانی سنائی، تو بادشاہ نے گھسیاری کی اور شہزادی کی شادی کر دی۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے سارے بڑے بڑے سوداگر اور تاجر شرکت کے لیے بلائے گئے۔ تقریب میں سوداگر بھی شامل ہوا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو طرح طرح کے کھانوں سے تمام مہمانوں کی توازیہ کی گئی۔ جب کھانا کھانے لگے تو پتہ چلا کہ اس میں نمک ہی نہیں ہے، تو سوداگر بادشاہ سے بولا، یہ کیا بادشاہ جی، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، کھانا کیسے کھائیں گے ہم؟ تو بادشاہ بولا، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا، نمک کے بغیر بھی تو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سوداگر رو پڑا۔ تو بادشاہ بولا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ سوداگر نے بادشاہ کو اور اپنی بیٹی کی ساری کہانی سنا دی اور بولا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو
تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے اور کھانا کھایا ہی نہیں جا سکتا۔ نمک کی کتنی اہمیت ہے آج مجھے پتہ چلا۔ اور اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور آج تک نہیں ملی، بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی۔ اور بادشاہ کو اپنی بیٹی کا سارا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلایا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کے سوداگر بہت زیادہ خوش ہوا اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اپنی بیٹی سے معافی مانگتا رہا۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے کس طرح سے ایک لڑکی نے اپنی سمجھداری سے اپنی زندگی بدلی۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی انسان سمجھداری سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستوں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور کہانی کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔